کہ باغ فدق اسلام کا وہ مسئلہ ہے کہ ابتدا کے اندر اس پر کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا، کوئی نظریہ نہ تھا۔ یہ افہام و تفہیم کا مسئلہ تھا جو بڑی خوش اسلوبی سے حل ہوا، اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہ تھی، مگر اغیار اسلام نے اس مسئلہ کو بہانہ بنا کر اسلام کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک طبقہ وہ کھڑا ہوا نعوذ باللہ جس نے صحابہ کرام بالخصوص خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر طعن کیا۔ یہ روافض کا مذہب ہے، یا حضرات کا مذہب ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ کھڑا ہوا جنہوں نے اس مسئلہ کو بہانہ بنا کر رسول اللہ کے اہل بیت کرام بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر طعن کیا۔ اور ایک تیسرا جمہور امت کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے، وہ اہل سنت و جماعت کا ہے، جن کے نزدیک نہ صحابہ پر طعن ہے نہ اہل بیت نبوت پر طعن ہے۔ اس موقف کی ضروری اور اہم ترین وضاحت کے بعد اب میں مسئلے کی طرف آتا ہوں کہ باغ فدق کا مسئلہ کیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اسلام کے اندر جو اموال حاصل ہوئے یا پھر ہوتے ہیں یہ تین طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، وہ صدقات جن کو اسلام نے صاحب مال پر واجب کیا، فرض کیا، جیسے زکوٰۃ وغیرہ۔ اور دوسرے وہ جو مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوتے ہیں۔ تیسرے وہ اموال جو مال فیع یعنی بغیر جنگ کے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تین قسم کے اموال ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات مبارکہ کے اندر حاصل ہوئے تھے۔ اب اگلی بات، یہ ان تین اموال میں سے باغ فدق کون سا مال ہے؟ باغ فدق یہ مال فیع ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، قرآن مجید ہے، 28واں پارہ ہے اور سورہ حشر ہے۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کے حصول کا ذریعہ بھی ارشاد فرمایا اور پھر باغ فدق کا مصرف بھی بتایا۔ یہ آیات مقدسہ میرے سامنے موجود ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں، اگرچہ زیادہ ہیں مگر ان میں سے دو آیات مقدسہ میں پڑھوں گا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو مال ہے یہ اے صحابہ کرام باغ فدق، یہ اجماع ہے مفسرین کرام کا کہ یہ آیہ مقدسہ باغ فدق کے حوالے سے آئی ہے، اور یہ آیت محکم بھی ہے، نص بھی ہے، ظاہر الدلالت بھی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو یہ فدق جو ہے یہ بستی تھی خیبر کے مضافات میں، وہ مال ہے مال فدق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ مال ہے جسے اے جماعت صحابہ تم نے نہ گھوڑے دوڑا کے حاصل کیا نہ ہی اونٹ دوڑا کے حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا اس طرح کہ آل فدق نے وہ مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ ہے اس کے حصول کا ذریعہ کہ بغیر جنگ کے فدق کا مال حاصل ہوا۔ دیگر اموال بھی ہیں جیسے بنی نذیر کے اموال وغیرہ، مدینہ شریف کے قریب بھی تو دیگر اموال بھی ہیں، یہاں بات تو فدق کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کے حصول کا ذریعہ قطعیت کے ساتھ متعین کر دیا۔ اب دوسری بات کہ باغ فدق کا مصرف کیا ہے، کہ یہ کہاں خرچ ہوگا، کیا تقسیم ہوگا، کیا اس مال کو کسی کی ملکیت میں دیا جائے گا یا تقسیم کیا جائے گا یا کس حیثیت سے رکھا جائے گا۔ اگلی آیہ مقدسہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، یہ جو بستی فدق کا مال ہے اللہ نے جو عطا فرمایا ہے کہ یہ مال کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، یہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِّ الْقُرْبَى اور قرابت والوں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاكِينَ اور مسکینوں کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے ہے،
یہ اغنیا کے اندر بانٹنے والا مال نہیں ہے، تقسیم ہونے والا مال بھی نہیں ہے، اس کے مصارف یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرما دیے۔ اس حتمی فیصلہ کن خدائی وضاحت کے بعد اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتا دیا کہ مال فدق ایسے حاصل ہوا، باغ فدق کیسے حاصل ہوا، اور آگے اس کا مصرف یہ ہے، تو اس کے بعد وصال مبارک تک یہ شیعہ سنی کتب کا بھی اتفاقی مسئلہ ہے، تاریخ کا بھی اتفاقی مسئلہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم پر عمل فرمایا کہ اس حکم پر اپنے اہل بیت کرام کو اس سے خرچ عطا فرمایا، اہل بیت نبوت کو خرچ عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچ جاتا یتیموں پر آپ نے خرچ فرمایا، مساکین پر خرچ فرمایا، مسافروں پر خرچ فرمایا، حتیٰ کہ مجاہدین کے لیے بھی اسلحہ وغیرہ اور دیگر سامان پر بھی خرچ فرمایا۔ وصال مبارک تک معاملہ ایسے ہی رہا کہ رسول اللہ نے اپنے رب کے حکم پر عمل فرمایا۔ جب رسول اللہ کا وصال مبارک ہوا تو رسول اللہ کے خلفائے راشدین نے بھی اسی پر عمل فرمایا، جس عمل کی ابتدا خلیفہ اول بلا فصل تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ لہذا اس مسئلے پر قرآن شریف نے واضح کر دیا کوئی غبار نہیں ہے، یہ باغ فدق میں مال فے ہے، ایک بات۔ نمبر دو، باغ فدق کا مصرف یہ ہے جو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ اب روافض نے تان کیا کہ خلیفہ راشد نے غلط کیا، خوارج نے تان کیا جنہوں نے باغ فدق پر مطالبہ کیا، سوال کیا، انہوں نے غلط کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں کو غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ مسئلہ بالکل بے غبار ہے۔ اس بنیادی اور ضروری حیثیت کے بعد اصولی طور پر تو معاملہ ہی حل ہو چکا، خدائی فیصلہ ہو چکا، اللہ کی عدالت سے باغ فدق کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کون ہے جو اللہ کی عدالت کو رد کرے گا، اس کے حکم کو رد کرے گا؟ اللہ کے رسول نے بھی اسی پر عمل کیا، پھر رسول اللہ کے خلفائے راشدین نے بھی اسی پر عمل کیا، اللہ کے خلیفہ اعظم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پر عمل فرمایا، اور آپ کے وہ جو خلفاء ہیں جن میں پہلے خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے بھی اسی پر عمل فرمایا۔ لہذا اس مسئلے پر کوئی غبار نہیں ہے۔ اب اس بنیادی اور مکمل وضاحت کے بعد جس پر اب کوئی کلام نہیں ہو سکتا، میں جتنے اعتراضات ہیں ان میں سے دو بنیادی بڑی چیزیں ہیں۔ شیعہ حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ نے باغ فدق سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دیا تھا۔ روایتیں پیش کرتے ہیں مختلف کتابوں سے، کہیں آتا کے الفاظ ہیں، کہیں وہابہ کے الفاظ ہیں، لفظ وہابہ کا آیا، کہیں آتا آیا، ان الفاظ سے یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ دوسرا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا مال وراثت تھا، تو سیدہ کو ملنا چاہیے تھا۔ یہ دو بنیادی شیعہ حضرات کے اعتراضات ہیں، میں ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، یہ جو روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے سیدہ پاک کو عطا کر دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا، اس پر ایک نہیں کئی وجوہ سے کلام ہے۔ پہلی سب سے وجہ یہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے ایک حکم واضح فرما دیا، قرآن شریف کے اندر ایک فیصلہ فرما دیا، اب اس کے خلاف کس روایت پر ہم عمل کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسی روایت دستیاب بھی ہوتی ہے تو ہم یا تو اسے تطبیق دیں گے یا پھر اسے کتاب اللہ کے مقابلے پر چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ آیہ مقدسہ بڑی ظاہر ہے، محکم ہے، نص ہے باغ فدق کے بارے میں۔ شیعہ حضرات یہ آیت پڑھتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اس کے تحت حضور نے سیدہ پاک کو عطا فرما دیا تھا۔ آگے آیت نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریبیوں کو بھی حق دو، اور اس کے ساتھ ساتھ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، مسکین کو بھی دو، مسافر کو بھی دو۔ تو اللہ کا نبی اپنے رب کے حکم کے خلاف کسی ایک کو دے دے گا؟ یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ روایت کتاب اللہ سے متصادم ہے، اس آیت سے بھی متصادم ہے جسے شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ بھی تو آگے ہے۔ لہذا ایک کو ہبہ کر دینا یہ اس
اللہ کے حکم کے بھی خلاف جائے گا، اس کی منشا کے خلاف۔ جب یہ روایت پیش کر دیتے ہیں تو یہ کتاب اللہ کے خلاف جاتی ہے۔ باغ فدق کی آیات جنہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو باغ فدق کی حیثیت کو واضح فرما دیا، اس کے مصرف کو بھی، مصارف کو بھی واضح فرما دیا۔ تو اب ہبہ کا دعویٰ بالکل اس کے خلاف ہے۔ وہ جب اس کے خلاف جائے گا تو ہمیں اس روایت کو مختلف طریقوں سے سمجھنا پڑے گا۔ نمبر ایک، اس پر کئی باتیں ہیں۔ نمبر ایک، اس کی روایت میں کلام ہے، یہ کتاب اللہ کے خلاف ہے، محکم حکم کے خلاف ہے، کتاب اللہ کی نص کے خلاف ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی روایت کے اندر بھی کلام ہے۔ نمبر دو، اس کی درایت کے اندر بھی کلام ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم تطبیق کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ پہلو بھی اس میں موجود ہے کہ جو حضور نے آتا کا لفظ آیا، آتا آیا یا وہابہ کا لفظ آیا، اس کی تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ باغ فدق جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خرچہ، بطور نفقہ انہیں عطا فرمایا تھا، اس کا کچھ حصہ عطا فرمایا تھا، یا سارا سارا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کے اندر اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے حق ہیں۔ اللہ کا نبی حق مارتا نہیں ہے، سب حق والوں کو حق دیتا ہے، لہذا یہ ہبے کا دعویٰ بالکل باطل ہے۔ یہ جو روایات، ایک روایت یہ پیش کرتے ہیں ہبے کا دعویٰ تھا، حضرت علی اور حضرت ام ایمن گواہ تھے وغیرہ، یہ روایت بھی ذکر کی جاتی ہے، تو یہ ہبے کا سرے سے دعوی کتاب اللہ کے خلاف ہے۔ نمبر دو، یہ روایت بھی محل نظر ہے، اس پر کلام ہے، یہ قابل وثوق اور قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور یہ شیعہ کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ مالف ہے، مالف ہے، کسی کی ملک بھی نہیں ہوتا۔ نمبر دو، یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ باغ فدق جو ہے یہ تھا اپنا مال وراثت، تو یہ مال وراثت ہے، یہ یاد رکھیے گا، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ مالی وراثت نہیں چھوڑتا، وہ علمی روحانی وراثت چھوڑتا ہے، نبی اللہ کی وراثت نہیں۔ سنی کتب کے اندر یہ روایات بڑی کثرت سے موجود ہیں، یہ میرے سامنے بخاری شریف پڑھی ہوئی ہے وغیرہ، تو اس کے اندر حدیث موجود ہیں اور دیگر کتب کے اندر موجود ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو انبیاء ہیں وہ مال کا وارث نہیں بناتے، وہ علم کا وارث بناتے ہیں وغیرہ، یہ۔ اور پھر شیعہ کتب کے اندر بھی یہ وضاحت موجود ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے جس کا نام ہے اصول کافی، اصول کافی، اس کے صفحہ 32 اور 34 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، جو انبیاء ہیں ان کا ورثہ علم ہے، یہ درم اور دینار کو نہیں چھوڑتے۔ وَإِنَّمَا اُورِثُوا، وہ انبیاء جو ہیں وہ وارث بنائے جاتے ہیں کس بات کے؟ احادیث مقدسہ کے، احادیث من احادیثہم فمن اخذ بشیء منہا فقد اخذ حظا وافرا، جس نے یہ حصہ لیا وہ وارث ہوا انبیاء کا۔ انبیاء کا میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ شیعہ سنی کتب کا طے شدہ مسئلہ ہے، انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی، جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب اس پر اعتراض ہے، اب نہیں ہوتی تو آپ کی کتاب میں بھری ہوئی ہے۔ مطالبہ کیا اس باغ فدق کا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے بطور وراثت، حضرت عباس نے بطور وراثت، حضور کی ازواج مطہرات نے بھی بطور وراثت، تو یہ مطالبہ کیوں کیا؟ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ میں بخاری شریف ہے، بخاری شریف، اس کے اندر موجود ہے ایک کتاب الفرائض کے اندر یہ موجود ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا اور سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما، اور ساتھ ہی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے، انہوں نے بھی چاہا کہ ہمیں بھی حصہ دیا جائے۔ کیوں؟ اسلام کے اعتبار سے جب رسول اللہ کا وصال مبارک ہوا، اگر وراثت کا قانون سامنے رکھا جائے تو ازواج مطہرات بھی وارث ہیں، حضور کی صاحبزادی بھی وارث ہیں،
نرینہ اولاد دنیا میں نہ ہونے کی وجہ سے بطور اسبا حضور کے چچا پاک حضرت عباس بن عبد المطلب بھی وارث ہیں. یہ جو وراثت کے قانون کے اعتبار سے ہیں، ان سب کا مطالبہ ہے. میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے سوال کیا، یہ بھی غلط ہے. سب حضور کے اہل بیت کرام جو شرعی قانون وراثت کے اعتبار سے حقدار ٹھہرتے ہیں، انہوں نے سوال کیا، اور آگے سے خلیفہ وقت نے رسول اللہ کا یہ فرمان سنایا کہ اللہ کے پیارے جو نبی ہیں، انبیاء کی جو جماعت ہے، یہ مالی وراثت نہیں چھوڑتے بلکہ ان کی وراثت علم ہے. لہذا اس پر معاملہ ہی ختم ہو گیا، کوئی کلام ہی نہ رہا. میں یہ دو باتیں آپ کے سامنے وضاحت کر چکا، ان کی وضاحت کر چکا ہوں. ہبے کا دعویٰ یہ قرآن سے متصادم ہے، وراثت کا دعویٰ یہ بھی قرآن سے متصادم ہے. آپ سوال کریں گے سوال کیوں کیا، پھر مانگا کیوں؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا مسئلے کا؟ ہاں پتا تھا. یہ نبی پاک کا گھرانہ ہے، انہوں نے مسئلے کی وضاحت کر دی امت کے لیے کہ رسول اللہ کا وصال مبارک ہوا ہے. اس سوال کے ذریعے سے امت کو آگاہ کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی وراثت نہیں ہے. اب دیکھیے، اس پر میں ایک بڑا چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ باغ فدق یا کسی مال کے اس طرح اس نوعیت کے کسی بھی امر پر نہ ازواج پاک کا اعتراض ہے، نہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا اعتراض ہے، نہ مولا علی شیر خدا کا اعتراض ہے، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتراض ہے، نہ ہی جناب حسنین کریمین سیدہ شباب اہل الجنہ کا اعتراض ہے. میں سمجھتا ہوں جب حق ظاہراً قانون وراثت کی روشنی میں جن کا بنتا ہے ان کو اعتراض نہیں ہے، تو ہمارے بھائی شیخ حسن اللہ یاری صاحب کو بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، شیعہ حضرات کو بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. کب پیدا ہوا؟ کوئی جھگڑا نہ تھا، کوئی مسئلہ نہ تھا. صرف اور صرف جن لوگوں نے صحابہ پر تان کرنا تھا، روافض نے، انہوں نے اس مسئلے کو سامنے رکھ کر تان کیا، اور خوارج جنہوں نے اہل بیت نبوت پر تان کرنا تھا، انہوں نے فدق کا بہانہ بنا کر تان کیا. لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک اور دلائل شرع بھی اس پر اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی یار، جب اللہ کا فیصلہ موجود ہے، خدا کی عدالت کا فیصلہ موجود ہے. اب یہ وہ فیصلہ ہے جس کے سامنے کوئی کلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، باغ فدق اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، یہ جنگ سے حاصل نہیں ہوا، یہ ٹائم ختم اور اس کے مصارف پھر انشاءاللہ آپ کی بات کریں. جی فرمائیے گا. جزاکم اللہ خیر. بہت اچھا بیان کیا آپ نے، بہت اچھے دلائل رکھے آپ نے. جب بھی ٹائم ختم ہونے لگے گا، 1 منٹ رہے گا، تو میں اس طرح انگلی اشارہ کروں گا یا اس طرح قلم اٹھاؤں گا، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ 1 منٹ باقی میرا رہتا ہے. تو جی آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. اب میں جناب پورا کریں گے، ابھی ابتدا کیا ہم نے انشاءاللہ. جی تو ابھی جناب محترم شیخ علامہ حسن اللہ یاری صاحب، آپ ان کا جواب دیں. جی جواب دعویٰ مدعا علیہ. جی میں شروع کریں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے محترم ناظرین، پیر مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب کے کلام میں تضاد اور خلل بہت سارے ہیں. پہلی بات ہے کہ وہ اس بات کا کیا قبول کرتے ہیں کہ فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شخصی ذاتی ملک تھا یا نہیں قبول کرتے ہیں اس بات کو واضح طور پہ کہہ دیں. ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فقراء کا ہے، اغنیاء اس میں ابن سبیل کا ہے، ان سب کا ہے. اگر ایسا، اور دو مختلف آیات کو مکس کر کے، ایک آیا ہے مال غنائم جو جنگ کے ذریعے بدست آتا ہے، ایک آیا ہے وہ مال غنائم کے لیے کوئی جنگ کے بغیر ہاتھ میں آتا ہے. یہ دو مختلف کیٹیگوریز ہیں. جو مال غنائم جنگ سے بدست آتا ہے اور ہاتھ میں آتا ہے، اس کا خمس ہوتا ہے، اس کا صرف خمس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص مصارف پہ خرچ کرنا ہے، ذو القربہ پر، ابن سبیل پر، ایتام پر خرچ کرنا. وہ مال غنیمت ہے تو جنگ میں حاصل ہو. وہ مال غنیمت جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی ملک ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی شراکت نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جس طریقے سے چاہیں خرچ کریں، یہ ان کی مرضی پر ہے. چاہے وہ اپنی بیٹی کو دے دیں، کسی اور کو دے دیں، ان کی اپنی مرضی ہے. دو مختلف آیات کو یہ پکڑتا ہے نا، ایک آیا کسی کیٹیگوری میں، دوسری آیت دوسری کیٹیگوری میں، ان کو مکس کیا. اچھا،
اب میں آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فدق جو ہے ذاتی ملکیت ہے اور اس میں کسی قسم کا شراکت نہیں ہے اور یہ سب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ملاحظہ کریں یہ کتاب ہے البخاری چاپ دار احیاء تراث العربی, یہاں پر ہے حدیث نمبر 550, یہ عائشہ سے روایت, صفحہ نمبر 550, حدیث نمبر 3092. ملاحظہ کریں اگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت نہیں ہے تو یہ کیسے یہ آپ اس کی تصحیح کرتے ہیں اس بات کو کہ عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سألت ابا بکر الصدیق بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان يقسم لها میراثها ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ. عائشہ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ ان کا میراث ان کا نصیب ان کو دیا جائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا تھا. فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی. اگر یہ پیغمبر کا ذاتی ملکیت نہیں ہے, ابو بکر کا یہ جواب غلط ہے. ابو بکر کہہ دیتے نا کوئی یہ تو ان کی ذاتی ملکیت ہی نہیں ہے, یہ تو بیت المال کا حصہ ہے. پیغمبر جب تک زندہ ہیں ان کی ذاتی ملکیت ہے, لیکن مرنے کے بعد یہ میراث میں نہیں جاتی. بھائی ان کا یہ بنتا ہے اگر ذاتی ملکیت ہے نہیں تو اس کو بی بی سلام اللہ علیہ کا مطالبہ غلط ہے کہ مجھے میراث دے دو. جب یہ ہے ہی نہیں ذاتی ملکیت تو میراث کس چیز کا دے دیں, ٹھیک ہے نا. یہ مطالبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا سیدۃ نساء اہل جنہ کا اسی وقت سے ہی بنتا ہے کہ یہ ان کے والد کی ملکیت ہو, اور ابو بکر کا جواب بھی اسی وقت سے ہی بنتا ہے کہ یہ ان کے والد کا ملکیت ہو. اگر ملکیت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ ان کی میراث نہیں ہوتی؟ میراث تو ملکیت کی ہوتی, بیت المال کی, جو مسلمانوں کا عام مال ہے بیت المال وہ تو مسلمانوں کا ہے, وہ تو اس کی میراث تو ہوتی نہیں, میراث میں اس کا جانے کا بات ہی نہیں ہوتی. اچھا, فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت ابا بکر فلم تزل مهاجرته حتى توفیت. تو ابو بکر نے جو ہی یہ جواب دیا ہے فغضبت, بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر پہ غضب کیا اور ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیا, اور ہم نے کبھی ابو بکر سے پھر بات نہیں کی. وہ ہمیشہ ابو بکر پہ غضبناک رہی ہیں جب تک ان کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں اس سوء کلام سے فرمایا ہے کہ یہ تو فدق تو اسلام میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, یہ دشمنان اسلام نے, اغیار نے اسلام میں اس کو مسئلہ کھڑا کیا. اور بھائی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب خلیفہ وقت پہ غضبناک ہو جاتی ہیں, ان سے بات نہیں کرتی مرتے وقت تک. یہ بیٹی کے نبی کی بیٹی ہیں یا نہیں ہے, بضعۃ الرسول ہیں یا نہیں ہے, سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں یا نہیں ہے, بلی یغضبنی ما یغضبها, جو ان کو غضبناک کرے مجھے غضبناک کرتا ہے. ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک یا فاطمہ. یہ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں کہ نہیں؟ آپ کیسے کہتے ہیں یہ کفار کا کنسپریسی ہے, کفار کی جو ہے سازش ہے, اغیار کی سازش ہے, روافض کا سازش ہے. یہ تو بخاری ہے, خود عائشہ نقل کر رہی ہیں. اچھا, عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہے. پھر ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ بخاری میں صفحہ نمبر 749 ہے, حدیث نمبر 4240 ہے. عائشہ سے روایت ہے کہ ارسل ابا الى ابی بکر, فاطمہ علیہ السلام ارسلت الى ابا بکر تسأله میراثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما فعل اللہ علیہ بالمدینہ وفدک. میرا میراث, میرے ابا جی سے میرا میراث, فدق میں جو میراث بنتا ہے وہ مجھے دے دو. بی بی نے مطالبہ, یہ تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی میراث نہیں ہے نا, ذاتی مال نہیں ہے, تو یہ کیسے میراث کا مطالبہ کرتی ہیں؟ پھر ابو بکر کا جواب کہ وہ کہتے ہیں رسول نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ, یہ پیغمبر کی میراث ہی نہیں ہوتی. جی ابو بکر کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ ان کا پیغمبر کا مال ہی نہیں ہے, یہ ان کا مال ہی نہیں ہے. بھائی یہ کیسا, میں آپ کو, یہ انہوں نے حدیث غلط کوٹ کیا. ابو بکر کو پتہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے, تبھی کہتا ہے کہ اس کی میراث نہیں بنتی. اچھا, یہ مسلم میں بھی ہے, دوسرے کتب میں بھی موجود ہے, سنن ترمذی وغیرہ وغیرہ میں موجود ہے. اچھا, یہ ملاحظہ فرمائیے الجامع الکبیر, جامع ترمذیہ کتاب الوصایا جلد نمبر 2, یہاں پہ ملاحظہ کریں ان فاطمہ علیہ السلام جاءت ابا بکر تسأل میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے میراث کا مطالبہ کیا. ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا ہماری میراث نہیں ہوتی. قالت واللہ لا اکلمکما ابدا فماتت ولا تکلمہما. بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا میں آخر تک آپ سے بات نہیں کروں گی.
ابو ہریرہ کہتے ہیں ان کی وفات تو ہو گئی, ابو بکر عمر سے وہ بات نہیں کرتی تھی, غضبناک تھی ان پر کہ تم نے میرے بابا پہ جھوٹ باندھا, میرے حق کو تم نے کھا لیا. یہ اغیار کا سازش ہے بھائی صاحب. یہ سیرت النبویہ لابن ہشام ہے, جس 41 چاپ دار احیاء تراث العربی, صفحہ نمبر 352 میں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین. اہل فدق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایلچی بھیجا, یسألونہ ان یسیرہم ویحقن دماءہم, کہ ہمیں قتل نہ کیا جائے, ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصالحہ کیا ہے. فكانت خیبر فیئا للمسلمین وكانت فدق خالصتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیبر مال غنیمت تھا, خیبر کا وہی تھا جو 5 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. 4 حصہ جنگجوؤں کے لیے, 1 حصہ خمس ہوتا ہے, اور وہ خمس جو ہے وہ بھی اس کے مصارف موجود ہے. فدق خالصتاً, خالص تھا, خالص مال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور میں اس عمر بن الخطاب نے خود اپنے خطبوں میں مختلف کتب میں اس بات پہ انہوں نے تصریح کیا کہ فدق خالص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں. اچھا, اور جو آیا آپ نے پڑھی ہے, یہ 2 مختلف آیات ہیں میرے عزیزو. ما افاء اللہ علی رسولہ منہم صلی اللہ علیہ وسلم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء. یہ وہ آیت ہے جو مال بغیر جنگ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, یہ خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. اس کے بعد والا جو آیت نمبر 7 ہے, ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ والرسول ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, وہ ہے جو جنگ میں ہاتھ میں آتا ہے. آپ نے دونوں کو مکس کر دیا مولوی صاحب. دیکھیں یہ قرآن کریم ہے, مولوی فتح محمد جالندری نے اسی آیت کو کیسے ترجمہ کیا. اور اے مسلمانوں, جو مال اللہ اپنے پیغمبر کو لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوایا ہے, اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے, اس میں کسی کا حق نہیں بنتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے, کیونکہ اس کے لیے تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ, لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے, اور اللہ ہر چیز پہ غالب ہے, کسی کا حق نہیں بنتا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے. اچھا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسی بات کو عمر بن الخطاب نے خود بخاری میں اپنے خطبوں میں انہوں نے بیان کیا. یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب فرض الخمس ہے, یہاں پہ حدیث نمبر 3094 ہے. لمبی حدیث ہے, میں سب نہیں پڑھ سکتا, وقت میرا کم ہے. میں آپ کی خدمت میں وہ حصہ جو ہمارے گفتگو سے تعلق رکھتا ہے میں وہ بیان کرتا ہوں. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره. اللہ تعالیٰ نے اس فی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مال عطا کیا تھا کہ اس میں کسی اور کی شرکت ہے ہی تھی نہیں. پھر اسی آیت کی تلاوت کیا. ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير, الحشر آیت نمبر 6. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عمر ابن خطاب کے جملے ہیں, اور یہ کس معاملے میں جا رہی, وہی معاملہ ہے کہ عباس اور امیر المؤمنین علیہ السلام عمر کے خلافت میں فدق کا مطالبہ میراث کے حیثیت سے کیا تھا. دوبارہ انہوں نے عمر کی خلافت میں عمر سے کہا تھا کہ ہمیں میراث دے دو. ابو بکر نے دیا, تو دے دے, تو اب خلیفہ بن گیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ عمر نے خود کہا تھا اس وقت بھی کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص مال تھا, لیکن وہ پیغمبر کی میراث نہیں ہوتی, اس نے یہ بنایا تھا نا. یہ ملاحظہ کریں, صحیح بخاری کا ترجمہ اردو عبد الستار حماد صاحب کا, باب فرض الخمس میں, یہ حدیث نمبر 3094. اب اردو زبان میں آپ کو دکھاتا ہوں اس نے کیسے ترجمہ کیا. حضرت عمر نے فرمایا, میں تمہیں اس کے متعلق کچھ وضاحت سے بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس فی کے مال میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا, اس میں ایسے آپ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دیا. پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی, اللہ نے ان میں سے اپنے رسول پر عطیہ فرمایا, تم لوگوں نے اس پر اونٹ گھوڑے نہیں دوڑائے, لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس شخص پر چاہے قبضہ دے دیتا ہے. اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. گویا مال فی کا مال خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین, فی کا مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص مال تھا, جس میں وہ جس طرح چاہیں اس میں وہ تصرف کر رہے ہیں, اس کو ان کو اس کا حق حاصل تھا. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فدق کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کیا تھا, نہیں کیا تھا. تو ہم مختلف طرق سے, متواتر طرق سے, آپ کے لیے جماعت مخالفین کے کتب سے یہ کہتا ہے نا کہ یہ ہبہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ قرآن کے خلاف ہے. بھائی قرآن کے آپ غلط آیات پڑھ رہے ہیں علامہ صاحب, قرآن کے 2 مختلف آیات کو آپ مکس کر رہے ہیں. وہ فی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے وہ کیوں ہبہ نہیں کر سکتا, جس طرح مرضی وہ اس میں تصرف کریں.
اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا تھا. سورہ مبارکہ اسراء میں آیہ ذوالہدایہ ہے، وَآتِ ذُو الْقُرْبَى حَقَّهُ، ذو القربا کو ان کا حق عطا کرو. اچھا، دل قربا یہ کتاب تفسیر ابن ابی حاتم المجلد الاول، اس کتاب میں ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح ترین احادیث فتحریت اخراج ذالک باصح الاخبار اسنادا، صحیح ترین احادیث میں نے اس کتاب میں داخل کیے ہیں. اور کتاب الاتقان میں، دوسرے کتب میں سب محدث علماء تفسیر نے بیان کیا کہ اس کے احادیث صحیح ہیں. اچھا، یہ کتاب تفسیر در منثور چاپ دار الفکر جزء خامس سیوطی صاحب کی، یہاں پر صفحہ نمبر 373 ہے، وَأَخْرَجَ البزار وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ أَبِي حَاتَمْ وَابْنُ مردوی. بزار نے، ابو یعلا نے اور ابن ابی حاتم نے، وہ ابن ابی حاتم جس نے کہا کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں، اور سیوطی نے اپنے کتاب الاتقان میں اور اللآلی المصنوعہ میں فی الاحادیث الموضوعہ میں اس میں بھی تصریح کی ہے کہ اس کے سب احادیث اس نے صحیح احادیث اخراج کی ہیں. اچھا، تو بزار نے، ابن ابی حاتم نے، ابو یعلا نے، ابن مردوی نے ابو سعید سے روایت کی ہے. کیا روایت کیا؟ لما نزلت هذه الآية، جب یہ آیہ نازل ہوئی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا ہے. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فأعطاها فدک، فأعطاها، خوب ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، فأعطاها فدک، تو ان کو فدک عطا کیا، فدک دیا ہے. آپ کہتے ہیں نا کچھ حصہ دیا، نہیں کچھ حصہ نہیں دیا، فدک دیا، پورا فدک دیا. ان کا مصرف دیا ہے، نہیں مصرف نہیں دیا ہے، پورا فدق انہوں نے تملیک کرایا ہے، دیا ہے. عطا اسی کو کہتے ہیں، میں جو دیا ہے فدق دیا ہے، پورا فدق دیا. آپ نے جو تعویلات لائے نا وہ آپ کی میں بھی یہی روایت ہے، تعصب کی وجہ سے. یہ آپ کی کتابوں سے نقل کروں، یہ فتح القدیر محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی کی کتاب ہے، جزء ثالث، صفحہ نمبر 311، وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردوي عن أبي سعيد الخدري لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمة فأعطاها فدک. اس کی ذاتی مال ہے، دنیا میں اکلوتی بیٹی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، اگر اس کو ایک باغ دے دیں تو آپ کو کیوں تکلیف ہے؟ کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن جب کہہ رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مال ہے، ذاتی مال اپنی بیٹی کو کوئی نہیں دے سکتا اپنی حیات میں. یہ آپ کی کتابیں ہیں، میری کتابیں نہیں ہیں. یہ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، آلوسی بغدادی جتنا متعصب یہ عالم ہے اس کی کتاب ہے، جلد نمبر 8، ملاحظہ کریں. یہاں پر تفسیر سورہ اسراء میں صفحہ نمبر 61 ہے، یہی حدیث ابو سعید خدری سے، کئی مصادر سے، ابزار، ابو یعلا، فلان فلان سے، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو انہوں نے دیا ہے. یہ مختصر زوائد مسند البزار علی کتب السنہ و مسند احمد للحافظ ابن حجر العسقلانی، ابن حجر نے بھی اس کو روایت کیا، جلد نمبر 2، چاپ مؤسسۃ الکتب، سنہ 1992 میں چھپی ہے. ان ابی سعید، ابو سعید سے روایت کرتے ہیں، ادھر سند بھی مذکور ہے، اس سند سے، لما نزلت هذه الآية وآت ذو القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فأعطاها فدک. ان کے حیات شریف میں فدق کو عطا کیا تھا. یہ اچھا، دوسرے بھی مصادر بہت ہیں. اب میں ابو سعید کے حدیث میں نے مختلف کتب سے تصریح کے ساتھ دکھا دیا. اب میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث، اور جناب عبداللہ ابن عباس کی حدیث کہ انہوں نے بھی روایت کیا. یہ کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، یہ حاکم حسکانی صاحب کی کتاب ہے، حنفی حذا نیشابوری. وآت ذا القربى حقه، صفحہ نمبر 338 میں. یہاں پہ روایت ابو سعید سے تو کئی طرق سے روایت کرتے ہیں، ابو سعید سے بہت سارے طرق سے. اس کے بعد روایت کرتے ہیں ابان ابن تغلب عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام قال، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین، امام حسین سے، امام حسین علیہ السلام اپنے والد گرامی سے فرمایا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی، وآت ذو القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ علیہ السلام فأعطاها فدک. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق ان کو عطا کیا. اب ابن عباس کی جو ہے روایت، ابن عباس نے بھی یہ روایت کی ہے، الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور، چاپ دار الفکر جزء خامس، ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 274. واخرج ابن مردوی عن ابن عباس نے بھی کہا، لما نزلت وآت ذا القربى حقه اقطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فدقہ. اقطع بولتے ہیں کسی کو باغ دینا، قطیع باغ کو بولتے ہیں نا، باغ فدق. جب یہ آیت نازل ہوئی ابن عباس نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فدق ان کو عطا فرمایا. اچھا اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی فدق کو مطالبہ کیا نحلہ کے طور پر, ہبہ کے طور پر, عطا کے طور پر ابو بکر سے کیے. میرا والد صاحب نے مجھے تملیغ کرایا تھا تو ان کی بھی شہادت, 3 صحابی تو ہو گئے نا, ابو سعید کی شہادت, عبداللہ ابن عباس کی شہادت, امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت, اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اپنی شہادت. فتوح البلدان للبلاذری چاپ مؤسسۃ المعارف, یہاں پہ دیکھیں صفحہ نمبر 43 میں یہاں پہ روایت ہے قالت فاطمہ لأبی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل لی فدق فاعطنی ایاہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق مجھے دیا ہے, تم نے اس پہ کیوں قبضہ کیا, مجھے دے دو, واپس کرو. وشہد لها علی بن ابی طالب, علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شہادت دیا. اعلان کے شہادت طلب کرنا زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ فسق ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حاکم کو جب, قاضی کو جب پتہ ہے کہ مدعی صادق القول ہے اس سے شہادت طلب نہیں کر سکتے. اتنے روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی شاہد پہ انہوں نے حکم دیا. اچھا تو کتنے صحابی ہو گئے, 4 صحابی ہو گئے, ابو سعید, عبداللہ ابن عباس, امیر المؤمنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. ابو بکر نے کہا ایک اور مزید شاہد کی ضرورت ہے. فشہدت لها ام ایمن, ام ایمن رضی اللہ نے بھی شہادت دی. 5 صحابہ ہو گئے نا. اور 5 صحابہ جس بات کی روایت کریں یہ آپ کی کتب ہے, یہ کتب نہیں ہے, سب آپ کی کتابیں ہیں. وہ کیسے متواتر حدیث, میرے پاس ایک منٹ جی. اچھا پھر دوسری سند سے روایت کرتے ہیں ان فاطمہ رضی اللہ عنہا قالت لأبی بکر اعطنی فدق فقد جعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی. ابو بکر سے کہا کہ فدق مجھے دے دو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق مجھے عطا کیا تھا. دیکھو یہ آپ کی کتابیں, میری کتابیں نہیں ہیں. یہ کتاب تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ النمیری جزء اول چاپ مصر, یہاں پہ ملاحظہ کریں. یہاں پہ روایت کرتے ہیں زید ابن علی سے, زید ابن علی ابن الحسین صلوات اللہ علیہما وآلہما, کہتے ہیں راوی کہتا ہے کہ میں زید ابن علی کے ساتھ انا اريد ان احجن امر ابی بکر, میں ابو بکر کی برائی بیان کرنا چاہ رہا تھا. اور میں نے اس طرح قلت لزید, میں نے زید سے کہا ان ابا بکر انتزع,